بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواجہ آصف سینئر نون لیگی ہیں، ہر جگہ پر شریف خاندان کا دفاع بھی کرتے ہیں، بلکہ نازیبہ جملوں کا بھی استعمال کر دیتے ہیں مخالفین کے خلاف۔ اور سیالکوٹ کا کہا جاتا ہے کہ سارا حلقہ سیالکوٹ پورے کا پورا نون لیگی نے ان کو دے رکھا ہے، لیکن اعتبار نہیں ہے لگتا ہے کہ خواجہ آصف پر۔ اب جس طرح سے ریحانہ ڈار صاحبہ، عثمان ڈار کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں اور خواجہ آصف ان سے برے طریقے سے ہارے ہیں، تو اب شاید نون لیگ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سیالکوٹ میں بھی اب خواجہ صاحب کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ویسے تو اب پوری نون لیگ کی نہیں رہی، شریف خاندان کی لاہور میں نہیں رہی، باقی تو اب پنجاب کو چھوڑ دیجئے، سب ہارے ہوئے ہیں۔ تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو بھی اب فارغ کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو اس طرح فارغ کیا گیا جس میں اب ظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے کہ شریف خاندان کے باہر کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا یا اعتبار نہیں کرتے، جو بھی آپ کہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک شریف خاندان کی حکومت ہے، حکمران خاندان ہے ہم، مریم صاحب نے کہا تھا نا حکمران خاندان ہے، تو اس سے باہر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ثناء اللہ صاحب ڈان کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ حال ہی میں ایک کمیٹی سے نکال دیا گیا خواجہ آصف کو۔ یہ بڑی دلچسپ کمیٹی تھی، انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن کیبنٹ کمیٹی، ایک عجیب و غریب اس کا نام، لمبا چوڑا، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ اور اس کے علاوہ اس کمیٹی میں وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی تھے، وزیر توانائی، اور اس کے علاوہ ایک اور وزیر اس میں شامل تھے۔ اب کیبنٹ کے ذریعے اس کمیٹی کی سربراہی خواجہ آصف سے لے لی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا سربراہ اسحاق ڈار کو بنا دیا گیا ہے، جو کہ میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں۔ اور الحدیبیہ پیپر مل کے اس میں جو ان کے بیانات تھے، قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح پھر کیس ہی ختم کیا، ورنہ قاضی فیملی کے لیے کس طرح ان کا نام استعمال کرتے ہوئے پھر منی لانڈرنگ کی کیا کیا مجسٹریٹ کے سامنے پورا اسحاق ڈار کا بیان تھا۔ اب وہ اسحاق ڈار صاحب جو میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، پھر ویسے کہنے کو وزیر خارجہ ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے معاشی امور میں وہ ضرور عمل دخل دیتے ہیں۔ تو بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی نظر آیا کہ وزیر خزانہ کو بھی وہ ذرا جتنی ہو سکتا ہے سائیڈ لائن کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، ورنہ وہ بالکل ان کو سائیڈ لائن کر دیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو اب کیا یہ گیا ہے کہ اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، یعنی خواجہ آصف کو فارغ کر کے اس کمیٹی کی سربراہی اسحاق ڈار کو دے دی گئی ہے۔ اور اب یہی ہے کہ جی شریف خاندان نظر آتا ہے کہ وہ اتنا اعتماد شاید نہیں کرے خواجہ آصف پر، اور پھر یہ کہ جی اپنے ہی لوگوں کو آگے لاتے ہیں کیونکہ ان کے سٹیکس اکٹھے ہیں سب کے، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی ٹیم کی بھی کہہ سکتے ہیں لڑائی ہوئی، اب اس میں مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے صلح کرائی، یا کچھ کہہ رہے ہیں فواد چودھری کی اہلیہ نے صلح کروائی، لیکن صلح کیا ہونی تھی، کیونکہ شعیب شاہین صاحب اور کہا گیا فواد چودھری کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں شعیب شاہین نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی بیوی نے چھڑوا لیا، ہم نے اور زیادہ مارنا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مارا ہے۔ اور زرتاج گل صاحبہ بھی کہتی ہیں 3-4 گھنٹے ہم وہیں تھے جیل میں، کیونکہ عدالت بھی جیل میں لگتی ہے، تو شعیب شاہین بھی آئے، فواد چودھری بھی آئے، لیکن میرے سامنے کچھ صلح کی بات نہیں ہوئی، عمران خان کے سامنے یا اس طرح کا کچھ۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ لڑائی ابھی چلنے والی ہے اور طویل چلنے والی ہے۔ عمران خان کا جو بیان آیا ہے آج، ظاہر ہے وہاں کی لیڈرشپ بھی گئی، جی ایچ کے حملہ کیس تھا، اس میں اور ملزمان بھی تھے، پھر وکلاء بھی، تو صحافی بھی ہوتے ہیں کچھ جن کو اجازت ملتی ہے، تو ان کے ذریعے خبر باہر آئی، آخری گیند تک لڑوں گا، عمران خان کا ڈیالہ جیل سے باہر والوں کے لیے 2 ٹوک پیغام، یہ خرم اقبال شیئر کر رہے ہیں۔ عمران خان جی آخری گیند تک لڑوں گا، اور وہ پھر سوال وغیرہ کرتے رہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو یعنی اگر کہے کہ جی یہ پی ٹی آئی میں فواد چودھری، کیونکہ اس طرح تو ابھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے فواد چودھری صاحب، یہ تو اب عمران خان رہا ہوں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن وہ کسی اور طرف بھی نہیں گئے، آئی پی پی میں گئے تھے لیکن پھر واپس ہو گئے، تو ابھی تک ان کی ہمدردیاں، ان کے بیانات وہ عمران خان کے حق میں نظر آتے ہیں فواد چودھری کے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس لڑائی کا کیا ہوتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر لڑائی ہوتی ہے، یا کوئی چھوڑ کر جاتا ہے یا چھڑوایا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے، نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی اب یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح ادھر ادھر نہیں کیا جا رہا، اس سے الٹا تحریک انصاف مضبوط ہوتی نظر آئی، نئے چہرے سامنے آ گئے۔
اب چاہے شیخ افضل مروت ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پارٹی سے جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے، فواد چودھری ہو، کوئی بھی ہو، تو جماعت کو اس طرح سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، عمران خان ہے تحریک انصاف ہے. بہت کچھ کیا گیا، مائنس عمران خان کے فارمولے بڑا زور لگا لیا گیا، لیکن بات نہیں بن سکی. ایک اور خبر یہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 15 خارجی ہلاک، لیفٹنٹ سمیت 4 جوان شہید ہو گئے ہیں. ہمارے 4 جوانوں نے شہادت دی ہے، اور اس ملک کے مستقبل کے لیے، امن و امان کے لیے. یہ تمام دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، 15 بتایا جا رہا ہے جن کی تعداد ہے، یہ تقریبی سرگرمی میں ملوث تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب بھی تھے. ایک طرف یہ خبریں ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری ہیں، دوسری طرف اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی ہے. یہ کوئی پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی مسلسل مدد ہے. یو این رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں جو سیٹ اپ ہے افغانستان میں، وہ مدد کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں حملے بڑھ رہے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. تو پاکستان کا موقف تو پھر اقوام متحدہ میں بھی درست ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہاں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے، بلکہ افغان حکومت، افغان طالبان کی حکومت اس پر کچھ نہیں کر رہی. جو بھی حالیہ آپریشن کیا گیا جس میں ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے اس میں بتایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں 15 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لیفٹنٹ محمد حسان سمیت 4 جوانوں نے بھی مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کی. آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا. ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوا، جہاں خارج کی موجودگی کی اطلاع تھی. دوران آپریشن سیکورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 خارج بشمول ان کے سرغنہ کے وہ ہلاک ہوئے. اور ترجمان پاک فوج کے مطابق مارے جانے والوں میں خارجی رنگ لیڈر فارمان عرف ثاقب، خارجی مان اللہ عرف توری، خارجی سعید عرف لیاقت، اس کے علاوہ خارجی بلال، یہ شامل ہیں. اور یہ تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے. اور پھر جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹنٹ محمد حسان ارشف عمر 21 سال ضلع لاہور کے رہائشی تھے، بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے جامِ شہادت نوش کیا. ان کے ساتھ 3 جوانوں نے بھی مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کی. اور صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخارجی کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی کی. آخر میں اس خبر کی ڈیٹیل کہ جی وہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ تو بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. کہتے ہیں فواد جھوٹ بولتا ہے، بانی نے جھگڑا ختم نہیں کرایا، نہ میں نے اس ٹاؤٹ کے ساتھ ساری زندگی صلح کرنی ہے. شعیب شاہین یہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اڈیالہ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے. کہا فواد چودھری بھگوڑا ہے، مجھے تھپڑ مارا، اس سے زیادہ جواب مل گیا اس کو، یعنی جو تھپڑ مارا اس سے زیادہ ہم نے اس کو جواب دے دیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ٹاؤٹ ہے. بانی نے اس جھگڑے کی مذمت کی ہے اور صلح کا دعویٰ انہوں نے مسترد کر دیا کہ جی کوئی صلح نہیں ہوئی، نہ تو میں پولیس کو شکایت کروں گا، نہ میں اس کو کبھی معاف کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے، ملک میں نظام انصاف ختم ہو چکا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عوام کی امید ختم ہو چکی، عوام اور فوج کے درمیان خلیج کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عوام میں مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق شعیب شاہین نے کہا فواد چودھری کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں. فواد چودھری کو اس کی حرکت سے بڑھ کر جواب دیا ہے اور ہماری پارٹی میں یہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے فواد چودھری. میرا کوئی راضی نامہ نہیں ہوا، وہ پلاننگ کر کے آیا تھا جس کے تحت اس نے مجھ پر حملہ کیا. میں اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا. اور عزت اس کی خراب ہوتی ہے جس کی وہ عزت ہو. جو بے عزت آدمی ہو اس کی کیا عزت ہوگی. اس نے جیل آتے ہی میرے اوپر حملہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حملہ کرے گا. اس کے بعد ہم نے 4 گنا زائد حساب برابر کر دیا، لیکن اس بے عزت آدمی کو 4 گنا زیادہ بھی کر دیں، اس کی کیا بے عزتی ہونی ہے. یہ زندگی بھر ٹاؤٹ رہے ہیں، کس طرح مال کمایا ہے، کس طرح بانی پی ٹی آئی کا نام مس یوز کیا ہے. اس کو یہی تکلیف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام قوم کو دیا اور بتایا کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ ہے، پارٹی اور سلمان راجہ کے خلاف ابھی بھی بولتا ہے. یہ اپنے چچا کے نام پر پیسے پکڑتا تھا جس کا حامد خان نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. یہ سول ججز کی ٹرانسفر کے بھی پیسے پکڑتا تھا. شعیب شاہین کا کہنا تھا میں نے بانی پی ٹی آئی کو پوری بات بتائی ہے اور کہا ہے ہم نے 4 گنا حساب برابر کر لیا. بانی نے کہا کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی مذمت کی ہے. ہم بانی کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہماری کسی قسم کی کوئی صلح نہیں اور اس ٹاؤٹ سے کبھی صلح نہیں کروں گا.
پہلی بات ہے کہ میں ایف آئی آر کا قائل نہیں ہوں، ہم نے اس کو زیادہ مارا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹاؤں۔ ہم نے جب بدلہ لینا ہوگا اتنی طاقت ہے کہ اس سے براہ راست بدلہ لے لیں گے۔ جو بندہ پارٹی میں نہیں اس کے خلاف بانی کیا ایکشن لیں گے؟ آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگا تھا، میرے دفتر میں مجھے گرفتار کرنے آئے تھے تو میں آرام سے چلا گیا تھا۔ آج پولیس گرفتار کرے سب سے پہلے چلا جاؤں گا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو بھی مارا جائے گا، پھر بھاگا کیسے؟ اس کی بیوی آ گئی اور چھڑوا لیا، نہیں تو ہم نے زیادہ مارنا تھا۔ انہوں نے کہا فواد جھوٹ بولتا ہے، بانی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کوئی جھگڑا ختم نہیں کرایا، نہ میں نے اس ٹاؤٹ کے ساتھ ساری زندگی صلح کرنی ہے۔ لیں جی، تو یہ تو لگتا ہے کہ کوئی لڑائی رکی نہیں، نہ کوئی صلح کی طرف بات جاری ہے، یہ تو معاملہ لگتا ہے کہ ابھی آگے اور بڑھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔